أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ला तत्तखिज़ू, तत्तखिज़ू का क्या माना है? पकड़ना, बनाना। ला का मतलब है मत। ला के दो माने आते हैं, एक नहीं और एक मत, मना करना, रोकना। यहाँ पर मतलब है मत। ला तत्तखिज़ू, मत बनाओ, मत पकड़ो, मत बनाओ। बेतानतन, बेतानतन ये बतन से है। बतन किसी को माना पता है? पेट। बतन कहते हो पेट को। तो बेतानतन यानी पेट, पेट के अंदर चीज़ें छुपी होती है ना। तो बेतानतन से मुराद है कि राजदार, राजदार। समझ आ गया? ला तत्तखिज़ू, मत बनाओ, बेतानतन राजदार। मिन दूनिकुम, तुम्हारे अलावा। दून का मतलब क्या है? मिन दून का मतलब अलावा, किसी के भी अलावा। दून का मतलब है अलावा। मिन दूनिना, हमारे अलावा। मिन दूनिकुम, तुम्हारे अलावा। मिन दूनिही, उसके अलावा। मिन दूनिहा, उसके अलावा। ठीक हो गया? मिन दूनिकुम, तुम्हारे अलावा। ला यअलूनकुम, यअलून ये कमी करना, कमी करना, किसी चीज़ में कमी करना। ला यअलूनकुम,
کمی نہیں چاہتے ہیں تمہارے بارے میں، کمی نہیں کرتے تمہارے بارے میں۔ خبالہ، خبالہ مطلب فساد۔ لا یعلونکم خبالہ، تمہارے بارے میں فساد کی کمی نہیں چاہتے، تمہارے بارے میں فساد کی کمی نہیں کرتے۔ ودو، ودو یہ ود سے ہے، محبت سے ہے، پسند کرنے سے ہے۔ ودو چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ ما اس چیز کو، عنتم جو تمہیں برا لگتا ہے، جو چیز تمہیں بری لگتی ہے وہ اسی چیز کو پسند کرتے ہیں۔ ودو چاہتے ہیں، ما عنتم جو تمہیں برا لگتا ہے۔ قد یقیناً، بدت، بدت کا مطلب ہے ظاہر ہونا، بدأ، بدأ الاسلام غریبا، بدأ اظہار، ظاہر ہونا۔ بدت ظاہر ہوا ہے، البغضاء، بغضاء بغض، حسد۔ قد بدت البغضاء ظاہر ہوا ہے بغض، من افواہم، افواہ منہ کو کہتے ہیں۔ قد بدت البغضاء ظاہر ہوا ہے بغض، من افواہم ان کے منہ سے ان کا بغض ظاہر ہو چکا ہے۔ وما اور جو، تخفی، تخفی کس چیز سے بنے گا؟ خفیہ، خفیہ، ٹھیک ہو گیا؟ خفیہ تو آپ جانتے ہیں۔ وما تخفی جو چیز چھپی ہوئی ہے، صدورہم ان کے سینوں میں، ان کے دلوں میں، اکبر وہ بہت بڑا ہے۔ بغض ان کے منہ سے ظاہر ہوا ہے اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ قد یقیناً، بینا، بین، بیان سے ہے نا ہم نے، قد بینا یقیناً ہم نے بیان کیا ہے، لکم تمہارے لیے، الآیات آیت ہے، ان کنتم، ان کا کیا معنی ہے؟ کنتم تعقلون، عقل، تعقلون عقل سے ہے۔ ان کنتم تعقلون اگر تم صاحب عقل لوگ ہو۔ ہا انتم، ہا، ہا حرف تنبیہ ہے، متوجہ کرنا، خبردار کرنا۔ ہا اے متوجہ کرنا۔ ہا انتم اے تم لوگوں، مسلمانوں کو اللہ مخاطب فرما رہے ہیں، اے مسلمانوں، اے تم لوگوں، اولائے تم وہ لوگ ہو، ہا انتم اولائے تم وہ لوگ ہو، یہ پہلے گزرا بھی ایک دفعہ، ہا انتم ہا اولائے میں، ہا انتم اے تم لوگوں، اولائے تم وہ لوگ ہو، تحبونہم تم ان سے محبت کرتے ہو۔ مسلمان تو پوری دنیا والوں سے محبت کرتے کہ مسلمان ہو جائے۔ ہا انتم اے تم لوگو، اولائے تم وہ لوگ ہو، تحبونہم تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبون اور یہ محبت نہیں کرتے کم تم سے، وتؤمنون اور تم ایمان رکھتے ہو، بالکتاب کلہ تمام کتاب پر، وَإِذَا اور جب، لقو، لقو سے کیا معنی بنے گا؟ لقو ملاقات سے ہے، اور کم معنی تم، وَإِذَا لقوکم جب تم سے ملاقات کرتے ہیں، تم سے ملتے ہیں، قالو یہ لوگ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، آمن ایمان سے، نامنا ہم، آمنا ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا اور جب، خلو، خلو معنی چلے جانا، خلوت سے بھی ہے، چلے جانے سے بھی ہے۔ وَإِذَا خلو جب یہ چلے جاتے ہیں، عضو، عضو کا مطلب ہے یہ کاٹنے سے، اور یہ سامنے والے دانتوں سے نہیں، پیچھے والے دانتوں سے، مضبوط پکڑ کاٹنے کا، یہ جو پیچھے والے دانت ہیں نا مضبوط، عضو کاٹتے ہیں، علیکم تمہاری وجہ سے، علیکم تمہاری وجہ سے، الانامل انگلیوں کو، من الغیظ، غیظ کا کیا معنی ہے؟ غصہ۔ وَإِذَا خَلَوْا جب چلے جاتے ہیں، عضو کاٹتے ہیں، علیکم تمہاری وجہ سے، الانامل انگلیوں کو، من الغیظ غصے کی وجہ سے۔ قل آپ فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، موتو، موت، موتو مر جاؤ، حکم ہے، موتو مر جاؤ، بغیظکم اپنے غصے کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ، علیم جانتا ہے، بذات الصدور، ذات سے مراد راز، بذات الصدور، صدور معنی دل، سینہ، ان اللہ بے شک اللہ، علیم جانتا ہے، بذات الصدور دلوں کے رازوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تتخذوا مت بناؤ، بطانۃ خفیہ رازدار، خفیہ دوست، من دونکم تمہارے علاوہ، تمہارے مسلمانوں کے علاوہ، لا یعلونکم کمی نہیں چاہتے تمہارے بارے میں، خبالہ فساد، فساد کی کمی نہیں چاہتے، ودو چاہتے ہیں، ما عنتم جو تمہیں برا لگتا ہے، قد بدت البغضاء یقیناً ظاہر ہوا ہے بغض، من افواہم ان کے منہ سے، وما تخفی صدورہم جو چھپا ہوا ہے ان کے سینوں میں، اکبر وہ بہت بڑا ہے۔ قد بینا یقیناً بیان کیا ہم نے، لکم الآیات تمہارے لیے آیتیں، ان کنتم تعقلون اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ہاں انتم اولائے اے تم وہ لوگ ہو، تحبونہم کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم یہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون تم ایمان رکھتے ہو، بالکتاب کلہ تمام کتاب پر،
وَإِذَا لَقُوكُمْ جب تم سے ملتے ہیں قالوا آمنا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا جب چلے جاتے ہیں عَزُّوا کاٹتے ہیں، علیکم تم پر تمہاری وجہ سے، الانامل انگلیوں کو، من الغیظ غصے کی وجہ سے، قل فرما دیجئے موتوا بغیظکم مر جاؤ اپنے غصے کے ساتھ، ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا بطانۃ مت بناؤ دلی رازدار، من دونکم تمہارے علاوہ، لا یعلونکم وہ کمی نہیں کرتے تمہارے بارے میں، خبالہ فساد، ودوا ما عنتم چاہتے ہے جو تمہیں برا لگتا ہے، پسند کرتے اس چیز کو جو تمہیں برا لگتا ہے، قد بدت البغضاء یقیناً ظاہر ہوا ہے بغض من افواہہم ان کے منہ سے، وما تخفی صدورہم جو چھپا ہوا ان کے سینوں میں، اکبر وہ بہت بڑا ہے، قد بینا لکم الآیات یقین ہم نے بیان کی تمہارے لیے آیتیں، ان کنتم تعقلون اگر تم صاحب عقل ہو، ہاں انتم اولئے اے تم وہ لوگ ہو، تحبونہم تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم یہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ تم تمام کتاب پر ایمان رکھتے ہو، وَإِذَا لَقُوكُمْ اور جب تم سے ملتے ہیں قالوا آمنا یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا جب چلے جاتے ہیں عَزُّوا کاٹتے ہیں علیکم تمہاری وجہ سے، الانامل انگلیوں کو، من الغیظ غصے کی وجہ سے، قل فرما دیجئے موتوا بغیظکم مر جاؤ اپنے غصے کے ساتھ، ان اللہ علیم بذات الصدور یقیناً اللہ دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ آج کے سبق میں ایک اور قانون کا ذکر ہے، یہ مختلف قوانین مختلف ہدایات بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلے فرمایا کہ آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہو، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، پھر فرمایا کہ امر بالمعروف و نہی المنکر کرو، ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، پھر فرمایا کہ اپنے اوپر مال خرچ کر لیا کرے، کنجوسی نہ کرے، مال خرچ کر لیا کرے، مال سے محبت نہ کرے، اور جو لوگ مال جب خرچ کرتے تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر لیا کرے، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے، ریاکاری کے لیے یا کوئی اور مقصد کے لیے کرتے تو اس کی مثال بیان کر دی، جس طرح فصل تباہ ہو جس کا مال بھی تباہ ہو گیا۔ آج کے سبق میں ایک اور قانون ہے، وہ قانون یہ ہے کہ ایمان والوں اپنا جو راز ہے، مسلمانوں کا راز ہے، یہ غیروں کو نہیں بتانا، غیروں کے ساتھ خفیہ دوستی نہیں کرنا کہ ان تک خفیہ اپنے جو مسلمانوں کی بات ہے وہ پہنچائے، فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا، مسلمانوں کی باتیں مسلمانوں تک رکھنی چاہیے، مسلمانوں کی باتیں ادھر نہیں جانا چاہیے، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، فرمایا کہ ایسا کام کیوں نہ کرو، دوست کیوں نہ بناؤ، لا یلونکم خبالا، وہ تم میں فساد کی کمی نہیں چاہتے، وہ چاہتے کہ تمہیں فساد ہی فساد ہو۔ اور اگر آپ تاریخ دیکھیں شروع دن سے خلفاء راشدین کے دور سے آج تک یہ سلسلہ چلا جا رہا ہے، یہ آ رہے اس کو اکسایا سب کو اکسایا اور فساد کا ذریعہ بنا، اور یہ فساد بناتے رہتے ہیں، تو فرمایا یہ تمہیں فساد کی کمی نہیں چاہتے، وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ جو کام تمہیں برا لگتا ہے یہ جان بوجھ کر کرتے ہیں، یہ اناد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے وہ کام کرتے ہیں جو تمہیں برا لگتا ہے یہ کرتے رہتے ہیں تاکہ تمہیں اور غصہ آ جائے۔ فرمایا قد بدت البغضاء من افواہہم، یہ جو بغض ہے، حسد ہے، یہ ان کے منہ سے ظاہر ہو چکے، منہ سے نکالتے رہتے ہیں، یہ وقتاً فوقتاً ہی آپ جو ہے شوشہ دیکھتے رہتے ہیں، مختلف چیزیں جو ہے نا وہ ہوتی رہتی، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر جاتے ہیں، کبھی قرآن کو جلا دیتے ہیں، کبھی اور کوئی حرکت کر جائے، کوئی اور حرکت، یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ مسلمان کو غصہ دلاتے ہیں، یہ حرکت اس لیے کرتے ہیں۔ اور گزشتہ دن تو اور کہانی شروع ہوئی تھی، کہیں جو ہے نا وہ کئی خواتین کے دودھ کا سلسلہ کوئی شروع کیا تھا، ہونا تو نہیں، ادھر نہیں چلتا ہے، یہ الحمدللہ مسلمان جتنے بھی گناہ گار ہیں یہ ایمان ان کا مضبوط ہے، یہ کام نہیں ہوگا انشاءاللہ، جتنے بھی کوشش کریں، کبھی نعرہ لگ جاتا ہے میرے جسم مرضی میری مرضی کی کہانی چلتی ہے، اس میں فیل ہو جاتے کوئی اور کہانی، اس میں فیل ہو جاتے کوئی اور کہانی، یہ کہانیاں چلتی رہتی ہے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ اس چیز کو چاہتے ہیں جو تمہیں برا لگتا ہے، قد بدت البغضاء من افواہہم منہ سے کہتے رہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں مولوی اس طرح، مولوی اس طرح، مولوی اس طرح، قرآن کو دین کو طریقے سے مولوی کو کہتے ہیں، مولوی بدنام تو بس پھر آگے کہانی خراب ہو گئی، مولوی سے اعتماد اٹھ گیا تو کہانی ختم ہو گئی، پھر کدھر جائیں گے تو ادھر جائیں گے۔ تو فرمائے وما تخفی الصدور اکبر جو ان کے دلوں میں ہے وہ کیا ہے کہ قرآن کو ختم کیا جائے، دین کو ختم کیا جائے، وہ کہتا ہے کہ دین اکبری بنا دے، بس مکس کاتا بنائے اور یہ ہمارے پیچھے چلے۔ فرمایا قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تمہیں سب کچھ بیان کر دیا، اگر صاحب عقل ہوتے اسے سمجھ جاؤ۔
پھر فرمایا ایمان والوں کو مخاطب کر کے تنبیہ کے ساتھ، ہاں انتم اے مسلمانوں، تم ان سے محبت کرتے ہو، تم چاہتے ہو کہ مسلمان ہو جاؤ، یہ تم سے محبت نہیں کرتے، یہ چاہتے کہ مسلمان ختم ہو جائے کسی بھی طریقے سے، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، لیکن جب یہ تمہارے ساتھ ملتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بین الاقوامی مذہبی ہم آہنگی چاہتے ہیں، یہ آپ کو یہ کہتے ہیں، لیکن جب آپس میں بیٹھتے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو کسی طریقے سے بھی ختم کیا جائے، فرمایا ان کو غصہ بھی آتا ہے، اور آپ مسلمانوں کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو کاٹتے کہ کیسے یہ ختم ہو جائے، کیسے مسلمان ختم ہو جائے، ختم تو ہونا نہیں ہے، تو آپ نے پھر کیا کہنا کہ موتوا بغیظکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے آپ کہے موتوا بغیظکم، اس غصے کے ساتھ مر جاؤ، تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، جب تک اللہ کا حکم ہے تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، ان اللہ علیم بذات الصدور۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ، مت بناؤ رازدار، من دونکم تمہارے علاوہ، لا یعلونکم خبالا، تم میں فساد کی کمی یہ نہیں چاہتے، ودوا ما عنتم، یہ پسند کرتے اس چیز کو جو تمہیں برا لگتا ہے، قد بدت البغضاء، یقیناً ظاہر ہوا ہے بغض، من افواہہم ان کے منہ سے، وما تخفی صدورہم، اور جو چھپا ہوا ہے ان کے سینوں میں، اکبر یہ بہت بڑا ہے، قد بینا لکم الآیات، یقیناً بیان کیا ہم نے تمہارے لیے آیتیں، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو، ہا انتم اولائی، اے تم وہ لوگ ہو، تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، اور یہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم تمام کتاب پر ایمان رکھتے ہو، وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب تم سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب چلے جاتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تمہاری وجہ سے اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں غصے کی وجہ سے، قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ فرما دیجیے کہ اپنے غصے کے ساتھ مر جاؤ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ دلوں کے رازوں سے واقف ہے۔